مانک شاہ اور اس جیسے لوگ جو بعد میں بھی ہماری جنگ ہوئی انہوں نے خود اپنے تئیں تسلیم کیا کہ جی جس ان میگر مینز کے باوجود جتنا ایک ویلینٹلی لڑی ہماری فوج جو ہے ایک بہت بڑی 5 گنا بڑی طاقت سے. تو میں سمجھتا ہوں پاکستان نے 65 کی جنگ جیتی اور یہ خطے نے جنگ ہاری. میرا جو آرگومنٹ ہے پاکستان نے سب سے زیادہ جو چیزوں سے اچیو کی 65 سے وہ کانفیڈنس لیا. جس طرح آپ نے کہا کہ آپ نے سے 5 بڑا گنا آپ سے دشمن سامنے ہو اور آپ ایک بالکل سالڈ، اور دنیا ساری اس پہ گواہ ہے کہ پاکستان نے جو ٹینکوں کی جنگ ہوئی ہے چونڈا میں اور ایئر فورس، یہ جو ٹینکوں کی جنگ ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد سب سے بڑی جنگ ہے. اور دوسری پاکستان ایئر فورس کی پرفارمنس نے پاکستان کو ایک کانفیڈنس دیا کہ ہم ایک انڈیپینڈنٹ ملک ہیں اور ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں. پوری دنیا کو میسیج ہو گیا. مگر بدقسمتی یہ ہوئی کہ یہ ریجن جو ہے 65 سے ابھی تک باہر نہیں نکلا. اس میں ڈیفینیٹلی ایک بڑی لمبی کہانی ہے اور میں اس کو بالکل کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں بجائے لمبی بات کرنے کی. تو یہ چلیں یہ ہم اس کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں جو ریشہ دوانیاں ہم کرتے ہیں، افغانستان جو ہے وہ امریکہ کو لے ڈوبا. اور یہ احساس ہر ایک کو تھا کہ ہندوستان ہمارا دشمن ہے جو کسی وقت بھی ہمیں زخم پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اس نے پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. ایک تو یہ ہماری قوت تھی، یہ طاقت تھی. دوسری چیز جس نے ہمیں مضبوط بھی کیا اور فتح بھی دلائی، فتح ان معنوں میں کہ جو مقاصد ہندوستان کے تھے، جو حملہ آور کے تھے، جو جارے کے تھے، وہ پورے نہیں ہوئے اور ہم اپنا دفاع کرنے میں کامیاب رہے. ساری دنیا، پورا عالم اسلام، ایران ہمارے پیچھے کھڑا ہوا تھا. کہیں سے ترکی سے ڈاکٹرز آ رہے تھے، نرسز آ رہی تھیں، ادویات آ رہی تھیں. انڈونیشیا نے اپنے احمد سکارنو مرحوم تھے، انہوں نے اپنے اسلحے کے جو تھے وہ کھول دیے، دروازے کھول دیے کہ جتنا آپ اسلحہ لینا چاہتے ہیں. چین کی بھی ہمیں مدد حاصل تھی، لیکن عالم اسلام، سعودی عرب نے مدد کی مالی طور پر. الجزائر میں ایسا لگتا تھا کہ شاید ہم نہیں جنگ لڑ رہے، احمد بن بیلا کا الجزائر لڑ رہا ہے. یہی مصر کا، باقی ممالک کا معاملہ تھا. تو وہ جو قوم کے اندر اتحاد کی کیفیت تھی، وہ اس کے بعد صرف ایک موقع پر نظر آئی، 2 موقع پر. ایک تو 2005 کا زلزلہ آیا، تو پتہ چلا کہ قوم کتنی متحد ہے اور کتنا اس کے اندر پوٹینشل ہے. یا اس سے پہلے جب قومی میاں نواز شریف صاحب نے ایٹمی تجربات کا فیصلہ کیا اور ایٹمی تجربات ہوئے، تو اس وقت بھی قوم کا یہ پوٹینشل سامنے آیا. پلوامہ واقعہ چنانچہ 65 سے 71 کے دوران جو ہوا وہ یہ تھا کہ ایک طرف تو ہمارا اتحاد پارا پارا ہوا. ہم صرف پاکستان کی بات نہیں ہے، عالم اسلام کا معاملہ ہے. جب بھی وہ کامیابی حاصل کرتے ہیں تو اس کے بعد یہ مال غنیمت پر لڑنا شروع ہو جاتے ہیں آپس میں. اور ہم بھی 65 کی جنگ کے بعد پاکستان میں لڑائی تیز ہو گئی، حکومت اور اپوزیشن کی لڑائی تیز ہو گئی، فرقہ بندی اور لسانی اور ارشاد صاحب یہاں 2 بڑے انٹرسٹنگ پہلو ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ نے قوم کی بات کی. 1965 میں قوم کی یگانگت کا ایک مظہر تھا. پھر آپ نے امہ کی بات بھی کی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک موقع پہ اسلامی سربراہی کانفرنس ہوتی ہے، ایک امہ ہمیں نظر آتی ہے. لیکن وہ پاکستان، جب پاکستان جوہری طاقت نہیں تھا اور پاکستان اب جب جوہری طاقت ہے، تو اس کے بعد یہ جو سازش کی گئی، آپ سمجھتے ہیں کہ جو سازش کرنے والے ہیں وہ کامیاب ہوئے ہیں کہ اب کہیں نہ کہیں جا کے وہ قومی یکجہتی ماں سوائے مشکل کے عام حالات میں نظر نہیں آتی ہے؟ یہ نیچرل ہے، اپنی اپنی سوچ ہونی ہے، اپنا اپنا مکتبہ فکر ہونا ہے اور پھر اختلاف ہونا ہے. نہیں، یہ باقاعدہ ایک سازش بھی تھی، منصوبہ بندی بھی تھی اور ہماری کوتاہ نظری بھی تھی. دیکھیں اس وقت امریکہ کو جو پسپائی اختیار کرنا پڑی افغانستان میں، جو شکست ہوئی، یہ لفظ میں نہیں استعمال کر رہا ہے، یہ امریکہ کا سابق صدر ٹرمپ کہہ رہا ہے، امریکہ کے دانشور کہہ رہے ہیں، امریکہ کے دفاعی ماہرین کہہ رہے ہیں. لیکن جو 65 میں آپ تصور کریں کہ جنگ کے بعد ایوب خان کے خلاف یا حکومت کے خلاف یا حکومت اور اپوزیشن کے خلاف ایک لڑائی فساد تھا، وہ امریکہ میں آپ کو نظر آتا ہے. تنقید کا وہ ایک بے رحمانہ انداز نظر نہیں آتا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ہاں اندر بھی کوئی خرابی موجود تھی اور اب بھی ہے. اسی طرح جو ہمارے جو لوگ مددگار تھے،
اس سے ہمارے جو مسلمانوں کے، اسلام کے یا پاکستان کے مخالف ہیں، دشمن ہیں، انہوں نے بھی سبق حاصل کیا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ جن ممالک نے یا جن لیڈرز نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا صرف اسلام کی بنیاد پر کہ ایک اسلامی ریاست کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، اس کا حشر کیا ہوا ہے کہ گنتے جائیں. شاہ فیصل تھے، احمد سکارنو تھے، احمد بن بیلا تھے، کرنل قذافی تھے، یاسر عرفات تھے، کوئی بھی طبعی موت نہیں. جن لوگوں نے اس وقت خیر کرنل قذافی اور یاسر عرفات نہیں تھے، کرنل قذافی تو بعد میں اقتدار میں آئے، تو وہ جتنے لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہوئے تھے وہ ایک ایک کر کے، اور جو علم بردار تھے عالم اسلام کے، امہ کے، اتحاد کے، مسلمانوں کے، مسلم بلاگ کے، وہ ایک ایک کر کے ان کو نشان عبرت بنایا گیا اور ہم سب تماشا دیکھتے رہے. تو یہ ایک بڑی افسوسناک صورت حال ہے، اور آج بھی ہم وہ سنبھلے نہیں ہیں، حالانکہ آج ہم بہت بہتر پوزیشن میں ہیں. آج الحمدللہ ہم نیوکلیر ریاست ہیں. آج ہم ہندوستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی پوزیشن میں ہیں، اور آج ہم اپنے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے اور اپنی فوجی جو تیاریاں ہیں، جو تربیت ہے، وہ ہم نے یہ دیکھ لیا نا. ہم 1965 کی نسبت آج آگے تو ہیں، آج ہم جوہری طاقت ہیں. قومی یگانگت پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ پہلے تو یہ بات بالکل میرے خیال اب تو واضح ہے، اور میرے خیال پر زیادہ زور دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جو مال متاع ہوتا ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جس قسم کے آپ کے ہتھیار ہیں، لیکن وہ اس چیز کا نعم البدل نہیں ہے جس کو آپ جذبہ کہتے ہیں، جس کو آپ ایمان کی طاقت کہتے ہیں، جس کو آپ شہادت کا شوق کہتے ہیں. چونکہ جنگوں کے طور طریقے بھی تھوڑے سے بدل گئے ہیں، ابھی بھی ٹینکوں اور توپوں کی اہمیت ہے، لیکن اس سے بہت زیادہ آگے چیزیں چلی گئی ہیں، جس میں میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، پرسیپشن مینجمنٹ ہے، سائیکولوجیکل وارفیئر ہے. تو یہ جو آپ کو پورے اسلامی خطے میں ٹوٹ ٹوٹ نظر آتی ہے، آپ سیریا دیکھ لیں، آپ یمن دیکھ لیں، آپ لیبیا دیکھ لیں، آپ ایجپٹ دیکھ لیں، آپ افغانستان تک بات، اور سارے پاکستان، یہ کیا ہے؟ یہ کوئی مطلب ایسے ہی تو نہیں کہ بائی چانس تو یہ نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب یہ کہ پراپر کوشش کی جا رہی ہے ہمیں اندر سے توڑ پھوڑ کرنے کی، اور اس میں غربت یا امارت کا معاملہ نہیں ہے. لیبیا کوئی غریب ملک نہیں تھا، عراق بھی کوئی غریب ملک نہیں تھا، اور جو غریب ہیں یمن اور افغانستان، انہوں نے اپنی حفاظت پھر بھی کر لی اپنی آزادی کی. تو یہ اگر ہمارے نوجوان آج کے یہ سوچیں کہ یہ جو ایک یلغار ہے سوشل میڈیا کی، جس کے تحت انہوں نے ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ایسا نہیں رہا جس کے خلاف کوئی نہ کوئی بات نہ ہو رہی ہو، چاہے وہ افواج پاکستان ہو، چاہے وہ سپیریئر جوڈیشری ہو، چاہے وہ نیب ہو، چاہے وہ آپ کا الیکشن کمیشن ہو، چاہے آپ کے یہ بیوروکریسی ہو. ٹھیک ہے، خرابیاں ہم سب میں ہیں، لیکن اتنی زیادہ ہر ایک کے خلاف توڑ پھوڑ. اور آپس میں دیکھیں آپ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ایک دوسرے کے خلاف ہو سکتے ہیں، آپ اپنے بیانیے دیں، لیکن گریبان ایسے پکڑ لیے ہیں کہ جیسے ایک دوسرے کو مار دیں گے. یہ بہت خطرناک سچویشن ہے. اس سچویشن میں ملکوں کا اپنا دفاع کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو میں اپنے نوجوانوں کے نام یہ پیغام دوں گا، تمام بہن بھائیوں کو یہ کہنا چاہوں گا جو آپ کا پروگرام سن رہے ہیں، کہ مہربانی فرما کر جب کوئی میسج ہوتا ہے تو ایک دم انگوٹھا دبا کے اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے دیکھ لیا کریں کہ اس کا محرک کون ہو سکتا ہے اور اس کا آبجیکٹو اور ایم کیا ہو سکتا ہے. جب تک ہم اس میں سے نہیں نکلیں گے اور یہ سمجھیں گے نہیں کہ بڑی پاور کا سب سے جو خطرناک ٹول ہے وہ پرسیپشن مینجمنٹ ہے، ہمارے دماغوں پر اٹیک ہے، تو میرا خیال ہے کہ آگے بڑھنے کے چانسز تھوڑے کم ہو جائیں گے. کیونکہ اللہ کا بڑا شکر ہے. جی جن صاحب، آج ایک دفاعی ماہر کے طور پر جب آپ تجزیہ کرتے ہیں، ایک تو جذبہ تو قوم کا تھا اور قوم متحد بھی تھی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. وہ جو فوجی برتری ہمیں حاصل ہوئی فضائیہ کی سطح پہ بھی اور بڑی فوج کی سطح پہ بھی، نیوی کی سطح پہ بھی، وہ آپ کمپیریزن انڈیا اور پاکستان کا 65 کا آج اب کرتے ہیں تو کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا ہمیں وہ برتری حاصل تھی جس کی وجہ سے ہم ایک جارے یا جو حملہ آور کا مقابلہ کر پائے؟ جی، اگر آپ یہ ایمانی طاقت اور شہادت کا جذبہ اور جہاد کو ایک طرف رکھ بھی دیں اور صرف ہم بالکل مٹیریل بنیادوں پر دونوں فوجوں کو دیکھیں، میرے خیال پھر بھی پاکستانی فوج کو برتری حاصل ہے، نمبرز میں نہیں ہے. ہماری برتری اکوپمنٹ میں بھی ہے اور ہماری برتری ٹریننگ میں بھی ہے، اور ہماری برتری یہ جو بیٹل ہارڈنڈ، کیونکہ ہم لگاتار ایک لمبی جنگ میں سے گزرے ہیں جو کہ ہم نے یہ دہشت گردی کے خلاف